بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہمیں تو عمران خان صاحب لیکچر دیا کرتے تھے کہ ساؤتھ کوریا کے اندر کوئی کشتی ڈوب جائے, وہ کشتی جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں چلا رہا ہوتا لیکن وہ استعفیٰ دے دیتا ہے. یہ ہمیں لیکچر دیے جاتے ہیں. پھر ہر تقریر جو عمران خان کرتا ہے وہ مدینے کی ریاست سے شروع ہوتا ہے, اور مدینے کی ریاست میں کہ فرات کے پاس اگر کوئی کتا بھی پیاس سے جو ہے وہ مر جائے تو اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں گا, یہ حضرت عمر کا فرمان ہے اور یہ ہمیں بتایا جاتا ہے. لیکن یہاں اس مدینہ کی ریاست میں علیمہ باجی کے لیے ہیلی کاپٹر جاتا ہے ریسکیو کرنے کے لیے, لیکن یہاں جو ہے اس مدینہ کی ریاست میں ذمہ داری ان کی نہیں ہے, ذمہ داری اپوزیشن کی ہے جو 3.5 سال پہلے اپنی حکومت ختم کر گئی ہے. پھر جمشید چیمہ صاحب نے کہا 1990 کا قانون, تو آپ 3.5 سال سے سو رہے, 1890 کر دیتے اگر 1890 سر 1890 کہا کہ رانا صاحب 1890 پھر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کو گنتی بھی آتی ہے, بڑی اچھی گنتی, فواد چودھری کو بھی گنتی آتی ہے, اتنے لاکھ بندے گئے, اتنے لاکھ گاڑیاں گئیں, اس وقت یہاں موجود تھیں. این ڈی ایم اے نے بتا بھی دیا کہ جو ہے وہ آسمان پھٹنے لگا ہے, اتنی برف گرے گی. آپ کو محکمہ موسمیات نے بھی بتا دیا کہ آسمان پھٹنے لگا ہے, یہ بھی آپ کو پتا تھا, تو آپ سو رہے تھے. دیکھیں اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ وہاں ہوٹل میں پارکنگ نہیں بنی ہوئی, اصل ایشو یہ ہے کہ 18 گھنٹے جب ٹریفک جیم تھا کوئی بندہ آیا نہیں, نہ کوئی پولیس والا آیا, نہ کوئی انتظامیہ کا بندہ آیا, نہ کوئی ٹریفک والا تھا جو اس کو کلیئر کر رہا تھا, نہ برف کلیئر کرنے والے تھے. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ سب سو رہے تھے. اب آپ وہ کہہ دیں جی کہ وہاں پارکنگ کا نہیں تو فلانا نہیں, کہاں تھی حکومت؟ رانا صاحب مان رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اینڈ سے چیزیں آئیڈیل نہیں تھی, وہ مان رہے ہیں اس بات کو. تو پھر یہی اسی کمی کو تو جو ہے وہ دور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی وہاں اگر میٹنگز ہوتی کہ بھئی یہاں برفانی موسم آنے لگا ہے, انفلکس آئے گا ٹورسٹ کا, کیا انتظامات ہیں, مشینری آپ کی ٹھیک ہے, والنٹیئرز اکٹھے کریں, اگر ہمارے بندے شارٹ ہیں, ٹریفک جام ہو جاتا ہے تو ٹریفک کو کیسے فلو کو مینج کرنا ہے, کہاں سے جو ہے وہ موومنٹ جاری رکھنی ہے, یہ کام تھا. یہ کام نہیں ہوا, یہ اس طرح کی کوئی پلاننگ نہیں تھی. وہاں وہ جو ہے وہ تنظیم سازی میں مصروف تھے بزدار صاحب, جو اب بعد میں جہاز کا سیر کرنے نکل گئے برفانی علاقوں کو دیکھتے ہوئے. انہوں نے کیا وہ اس ٹور سے جو ہے وہ حاصل ہوا, یا کیا کسی کو دیا انہوں نے؟ تو اسی طرح جو ہے وہ عمران خان صاحب وہ کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے یا لوگوں کو دیکھنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. بھئی آپ نے کتنی وارننگز دی وہاں ٹول پلازے پہ؟ اگر آپ کو پتا تھا کہ یہ وہاں رش بڑھ گیا ہے, کراؤڈنگ ہو رہی ہے, تو کیوں نہیں میسج دیا کہ ٹول پلازے پہ روکیں, یہاں سے یو ٹرن کروائیں؟ نہیں ہو سکتی, وہاں اتنی زیادہ اکوموڈیشن نہیں ہو سکتی. یہ چیزیں ہیں, اور انہی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد ہوتی ہے دوسرے لوگوں کو الزام دینے. اچھا رانا احسان صاحب یہ بتائیے گا, جب وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف تھے تو پیشگی انتظامات کیا کیے جاتے تھے اس طرح کے موسم سے پہلے؟ کیونکہ میں نے کافی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو سنا ہے کہتے ہوئے کہ وہ باقاعدہ میٹنگز ہوتی تھیں, جو مشینری ہے وہ ان جگہوں پر پہنچائی جاتی تھی تاکہ اس طرح کی صورتحال سے نمٹا جا سکے. کس طرح سے انتظامات پیشگی کیے جاتے تھے اس دور میں؟ میں آپ کو چند مثالات جو ہے وہ دے دیتا ہوں. جس طرح ڈینگی تھا, تو ڈینگی کے اوپر جو ہے وہ ان کو لاوا جمنے سے پہلے جو ہے وہ سپرینگ اور وہ ساری چیزیں کو مینج کیا جاتا تھا. ہم اس کو مانیٹرنگ, اس کی کمپیوٹرائز سسٹم کے ساتھ مانیٹرنگ کی جاتی تھی کہ کہاں سپریڈ ہو رہا ہے, اور پری ایمپٹ کیا جاتا تھا. آپ کو ان چیزوں کو پری ایمپٹ کرنا ہو. اسی طرح جب یہ پہلے بھی ہماری حکومتیں تھیں, آج ہی کیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہاں رش ہو گیا ہے مری کے اندر؟ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہاں جو ہے وہ برف پڑ گئی ہے, اور کیا کہتے ہیں 17 انچ پڑ گئی ہے یا 1.5 فٹ 2 فٹ پڑ گئی ہے. پہلی دفعہ تو نہیں ہوا, پہلے بھی یہ ہو چکا ہے. لیکن یہ دیکھیں, یہی اگر ٹریفک کی نکاسی چلتی رہتی, اس کا وہ فلو بنا ہوتا, اور جہاں اگر پتا تھا کہ یہاں جو ہے وہ ٹریفک جیم ہو گیا ہے, وہاں لوگوں کو جو ہے پہلے سے یہ اپروچ کیا جاتا, ان کی موومنٹ کو میک شور کیا جاتا, تو یہ حادثہ نہ پیش آتا. تو یہی چیزیں ہم نے وہاں مشینری پرچیز کی جو کہ سنو ریموونگ مشینری ہے, اس کو یہ استعمال نہیں کر پائے. ہم نے وہاں سالٹ کی سٹوریج بنائی کہ آپ اس ٹائم پہ جو ہے وہ سالٹ پھینک کے
کہ جو سڑک والا جو ایریا ادھر برف نہ جو ہے وہ جمے نہ وہ تو وہ یعنی کہ فریزنگ پوائنٹ کو آپ انکریز کر دیتے ہیں کہ وہاں برف نہ جمے، وہ اس کی پوری وہاں انتظامات تھے. آپ ان جو ٹولز ہیں آپ نے ان کو استعمال نہیں کیا، آپ نے اپنی جو مشینری ہے اس کو یوز نہیں کیا، آپ نے اپنی انتظامیہ کو کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت نہیں کی، پلاننگ نہیں کی. یہ ایشوز ہیں اور اسی وجہ سے آج ٹھیک ڈیمانڈ آئی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اصل حقائق کیا ہیں، کون ذمہ دار ہے. ان کی تو کوشش ہوگی کہ جی وہ پرانی حکومتیں 1890 جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. ٹھیک ہے رانا احسان صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اس طرح کی کہانیاں ڈال. دیکھیں جو استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں وہ تو عمران خان کی خود ہم جو باتیں ہیں ان کو ریپیٹ کرتے ہیں، جن کو ابھی میرے جو بھائی ہیں چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو وہ الیکشن سے پہلے کیا کرتے تھے کہ 50 لاکھ گھر ہونے چاہیے ہیں، 1 کروڑ نوکری ہوگی، خودکشی نہیں کریں گے. یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو کہ اب درگزر کر دی ہیں عمران خان نے، ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی. انہوں نے کہا کہ جی جو قتل ہوئے تھے لوگ ان کا بھی کچھ نہیں ہوا. تو ابھی آپ 3.5 سال سے آپ حکومت میں ہیں، پروسیکیوشن آپ کی، لا منسٹری آپ کی، تحقیقی ادارے پولیس ہو گئی، وہ سب آپ کی، آپ ثابت کریں. کچھ ثابت نہیں کر سکے، جو کہ یہ شو کرتے ہیں کہ آپ کے الزامات جو ہیں وہ بوگس تھے. لیکن میں یہاں آپ کو ضرور یاد دلانا چاہوں گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا اور پھر وہ جو پریلیمنری رپورٹ تھی جس میں وہ جو ہے وہ کلیئر آئے، پھر وہ واپس جو ہیں وہ اپنے جو ہے وزارت قانون کے جو ہے عہدے پہ فائز ہوئے. دوسرا یہ کہ ہوٹل رومز کا نہیں پتا، چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کتنی دیر لگتی ہے کہ ہوٹل رومز کا آپ پتہ کر لیں کہ کتنے کمرے ہوٹل کے ہیں جو کہ رینٹ کیے جاتے ہیں. یہ تو میرے خیال سے شاید چند دنوں کی جو ہے ایکسرسائز ہوگی. تو 3.5 سال میں 74 ایئر نہیں آپ پتہ کر لیں نا 74 سال کتنی آپ کی وہاں انتظامیہ ہے. نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہوٹل کے کمروں کا آپ پتہ کر لیتے ہیں. 3.5 سال پچھلوں نے بھی نہیں کیا، ہم نے بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے بات آپ جی ٹھیک ہے بات آپ کی، پچھلوں نے بھی نہیں کیا، ہم نے بھی نہیں کیا. تو پھر آپ اچھا پھر آپ کہتے ہیں جی کہ وہاں قبضے تھے. جو آپ کی اپنی رپورٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ روڈ نیٹ ورک جو ہے وہ تباہ ہو گیا، جو کہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے کہ جہاں چھوٹے چھوٹے کوئی کھڈے تھے ان کو آپ بھر لیتے تو شاید ہزاروں میں ہو جاتا. اب وہاں ٹوئے بن چکے ہیں کیونکہ آپ نے تو کوئی مرمت نہیں کی روڈ. اب وہاں ہزاروں لاکھوں کی جگہ آپ کو اربوں چاہیے. تو یہاں دیکھیں سب سے بڑا جو مجھے جو تکلیف ہوتی ہے پی ٹی آئی سے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں کرتے اور بلیم گیم کے اوپر جو ہے وہ ان کا پورا انحصار ہوتا ہے. کھاد شارٹ ہو گئی، کھاد مافیا کے اوپر آ جاتے ہیں. بھائی سپلائی ڈیمانڈ کا ایشو ہے. رانا احسان صاحب بالکل نظر آ رہا ہے کہ آپ نے بالکل تیاری کی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، لیکن آپ ذرا اپنے بارے میں بتا دیں کہ آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں. ان ہاؤس تبدیلی کی تیاری ہے؟ پھر دیکھیں اب ہم سمجھتے ہیں کہ اگر نیوٹرل گراؤنڈ ہو جائے تو یہ حکومت جو ہے یہ شاید 10 دن بھی نہ گزار سکے، کیونکہ جو قریب ترین ہمیں جو صورتحال لگتی ہے وہ ای وی ایم کا معاملہ تھا. ای وی ایم کے معاملے میں جو ان کی کولیشن پارٹنرز تھے کاف لیگ اور ایم کیو ایم وہ ان سے نالا تھے اور وہ میرے ساتھ ٹاک شوز میں ان کے وزراء اور جو ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں فلاں 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 ایشوز ہیں ای وی ایم کے ساتھ، یہ تو ہمیں قابل قبول ہی نہیں ہے. اور اگلے دن جو ہے اس سے اگلے دن جو ہے 2 دن بعد وہ سارے وہاں ووٹ دینے کے لیے تیار ہو گئے. تو یہاں دیکھیں حقائق یہ ہیں کہ ان کے کولیشن پارٹنرز بھی ان سے ناراض ہیں، اسی طرح ان کے بہت سارے ممبرز ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. تو اگر یہ نیوٹریلٹی قائم ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی حکومت جو ہے وہ شاید گھنٹے بھی نہ گزار سکے. یہ ایک حقیقت ہے جس کو جو پاکستان کے اندر یعنی کہ 3.5 سالوں میں جو 10 ممبروں کی اکثریت سے جو حکومتیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں. ان کے وزیر اعظم اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ کوئی ڈیبیٹ کر سکیں بٹھا کے یا کوئی کنسنسس ڈیولپ کر سکیں. لیکن ان کے ساتھ کولیشن پارٹنرز کھڑے ہیں.